موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بلا ٹل گئی، وہ پھر واپس گناہ کرنے لگے۔ جب وہ پھر گناہ کرنے لگے تو پھر تنبیہ کی کہ دیکھو گناہ نہیں کرنا، انہوں نے نہیں چھوڑا، پھر ڈھیٹ ہو گئے، نڈر ہو گئے، اللہ نے ان پر مینڈک کا عذاب نازل کر دیا۔ پھر اس سے پریشان ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب گناہ نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے پھر توبہ کی اور پھر اس کے بعد پھر گناہ کیے، اللہ نے ان پہ خون کا عذاب نازل کر دیا۔ اس طریقے سے عذابات آتے رہے، یہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم گناہ کرو گے تو قدرت تمہیں تباہ کرے گی، قدرت تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ آؤ گناہوں سے نکلو، گناہ کے دلدل سے نکلو۔ اگر آج اس وقت تم عہد نہیں کرو گے تو پھر شاید کب موقع ملے نہ ملے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ توبہ کرو، مسلمان بن کر دیکھو کیا لذت ہے مسلمان بننے میں۔ وہ لوگ جو انگارے پر لٹائے جانے کے بعد اسلام نہیں چھوڑتے تھے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ لوگ گلے پہ تلوار آنے کے بعد اسلام نہیں چھوڑتے تھے، کوئی تو، وہ لذت کیا تھی؟ حضور شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت شعر کہا، کہتے ہیں نا کہ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کہ الفت لذت سرکار کا مزہ کیا ہے، کہ الفت سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت حضور کی الفت کی سزا کا مزہ کیا ہے۔ یہ بلال اور خبیب سے لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ تو ہوگا۔ وہ انگاروں پر لیٹ کر بھی دین نہیں چھوڑا، ہم نے گانوں کی دہلیز پہ دین چھوڑا، ہم نے شراب کے اڈوں پہ دین چھوڑا، ہم نے جوؤں کے اڈوں پہ دین چھوڑا۔ آؤ، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بس اب اپنی گفتگو کو اب حتمی رنگ دینے کے لیے ایک شخص تھا، بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے خوبصورت مکان بنایا تھا۔ مکان آج سب کو اچھا لگتا ہے، بنانا بھی چاہیے، اچھی چیز ہے۔ اچھا مکان، اچھا پڑوسی، اچھی بیوی، اچھا دوست، اسے دنیا کی جنت کہا گیا ہے، ہونا چاہیے، لیکن فضول خرچی نہ ہو، حسب فخر مباحات کے لیے نہ ہو، ضرورت کے تحت ہونا چاہیے۔ اس نے بہت خوبصورت مکان بنایا۔ مکان بنانے کے بعد جب اس نے اوپننگ کیا مکان کی، تو مکان کی اوپننگ کرنے کے بعد اس نے پوری قوم کو مدعو کیا، بڑے بڑے دانشوروں کو مدعو کیا، بڑے بڑے دانشمندوں کو مدعو کیا، اور کہا کہ یہ پورا محل آپ میرا گھومیں، سب گھومیں، کھانا کھائیں، گھومیں، اور باہر نکلے، اور باہر نکل کر کے پھر مجھے تحریر دیں کہ میرے مکان میں عیب کیا رہ گیا ہے، میرے مکان میں عیب کیا رہ گیا ہے۔ سب آئے، بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، دانشور، یہ وہ سب آئے اپنے زمانے کے، لیکن جب سب آ کر کے سب نے کہا ایک سے پل باندھے تعریف کے، کیا مکان ہے اور کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا یہ ہے، کیا وہ ہے۔ پھر ایک محمد عربی کا فقیر بھی آ گیا، حضور کا سچا غلام بھی، جس کی آنکھیں دنیا کی چمک پر نہیں جاتی تھی، حقائق پر جس کی نظر تھی، وہ ایک فقیر مرد درویش آیا۔ اس نے پورا مکان دیکھا، گھوما پھرا، اور واپس آ کر کے کہا کہ بادشاہ کو بلاؤ۔ بادشاہ آیا تو کہا جی سرکار۔ فرمایا بیٹے تیرے اس مکان میں 2 عیب ہے، اور بہت بڑے بڑے 2 عیب ہیں۔ کہا سرکار بڑے بڑے انجینئر نہ بتا سکے اور آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، فقیر جو نا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کہا اچھا بتا بھی دے کہ عیب کیا ہے۔ تو پہلا عیب سب کے سامنے کہا کہ یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کا پہلا عیب یہ ہے یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، فنا ہو جائے گا۔ اور دوسرا عیب اس کا یہ ہے کہ اس کا مکین بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ اس کے 2 عیب ہے، نہ مکین رہے گا نہ مکان رہے گا، یہی اس کا عیب ہے، اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب نے ہنس کے کہا اس مرد درویش پر کوئی ایسا مکان بھی ہے کہ مکان فنا نہ ہو اور مکین بھی نہ مرے؟ واللہ
उस फकीर ने कहा बिल्कुल है कि वो मकान भी फना नहीं होगा और मकीन भी नहीं मरेगा। वो मकान जो फना नहीं होगा उसे जन्नत कहते हैं, और वो मकीन जो मरेगा नहीं, जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो उसको कभी मौत नहीं आएगी। कहा बाबा ये फना होने वाला और मर जाने वाला इतना मेहनत करके कमाया है, ज़रा वो ना फना होने वाला और उसमें जाकर ना मर जाने वाला, उसमें दाखिले की कोई सूरत बताएं। और फरमाया बेटे जब सब सो जाया करें तो रात के आखिरी वक्त में उठकर अच्छी तरह वज़ू कर और सिर्फ 2 रकअत पढ़ के अपने गुनाहों पे रो ले, अल्लाह बेहिसाब वो मकान तुझे अता फरमाए। अब बताएं कि सिर्फ 2 रकअत पर जब सब सो जाएं, 2 रकअत नफिल पर मुफ्त में गोया के हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खा ले। 2 रकअत नफिल जब सब सो जाएं, नमाज पढ़कर अपने गुनाहों पे रोने वाले को वो बेहिसाब जन्नत मिलेगी। सोचो जब नफिल की ये फजीलत है तो फिर सुन्नतों की फजीलत क्या होगी, और सुन्नतों की फजीलत का कोई शुमार हिसाब नहीं है तो फ़र्ज़ नमाज़ों की फजीलत का आलम क्या होगा। मेरे भाइयों हम अमल की अहमियत से नावाकिफ़ आओ, अमल की तरफ आओ, और अहल सुन्नत व जमात जो हमारे बुज़ुर्गों का मसलक है, गौस पाक, गरीब नवाज़, मखदूम सिमना, महबूब इलाही, आला हज़रत, सब इसी मसलक पर रहे। इसी अहल सुन्नत व जमात के सच्चे अक़ीदे पे कायम रहो, नेक अमल करते रहो, अमल के मैदान में कदम रखो, मस्जिदों को आबाद करो, एक दूसरे को माफ़ करो, अमानत में ख़यानत मत करो, दुश्मन का जिक्र भी करो तो खैर से करो, इसलिए कि वो जो कर रहा है वो जाने, हमने जो करना है हम जाने। इसलिए कि एक बार किसी ने हज्जाज की बुराई कर दी, हालांकि हज्जाज कितना बदबख्त था है ना, पता है ना, लेकिन उसकी बुराई कर दी तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा क्यों उसकी बुराई करते हो? कहा कि हज़रत वो तो बुरा है। फरमाया हज्जाज से पूछा जाएगा कि तुमने जुल्म क्यों किया, लेकिन हज्जाज के बारे में तुमसे भी कहा जाएगा कि तुमने उसकी ग़ीबतें क्यों। ये नज़रियात थे बुज़ुर्गों के, हालांकि मुस्तक़वे की मंजिल पे फाइज़ नहीं हो सकते। अगर ये हमने इख्तियार किया मोहब्बतों का